اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں بتانے کے بعد کہ کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہم نے، کس کس طرح تمہیں فیض یاب کیا، تم اللہ کی کسی کون کون سی نعمت کا جو ہے وہ انکار کرو گے۔ اب تمہیں تو اپنا نائب بنایا تھا، تمہیں تو اپنا خلیفہ بنایا تھا، تمہیں تو اس دھرتی کا سنگار بنایا تھا، لیکن تم اس دھرتی کے سنگار نہیں بنے بلکہ تم اس دھرتی کے اوپر بوجھ بن گئے کہ تم نے اللہ سے انحراف کیا، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے وہ ٹھکرا کے دوسروں کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑے، تو تم تو ایک دستی کا اللہ کے جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنے، اللہ کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ بلکہ تم اس بستی کے اوپر بوجھ بن گئے ہو۔ اب اس بوجھ کو جو ہے وہ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں تمہیں، ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے وہاں پہ۔ سنفرغ، اب یہ لفظ کیا ہے؟ فارغن سے۔ فارغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہونا۔ اب اس کا معنی جو ہے وہ قصد کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی متوجہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے علامات مضارع لگا ہوا ہے، سین ہوتا ہے، اگر مضارع سے پہلے آئے تو جلد ہی کیجیے وہ آواز دیتا ہے۔ نون علامات مضارع ہے۔ سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کام میں مشغول ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ، آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک شخص نے ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آج یہ کام ہونا ہے، آج یہ ہونا ہے، آج یہ ہونا ہے، آج یہ ہونا ہے، ایک ترتیب دی ہوئی ہے اس نے کام کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ کون سا کام کس وقت ہونا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دور یہ ہے، ایک دور تھا کہ اللہ نے ساری روحوں کو تخلیق کیا، دوسرا دور یہ تھا کہ ساری روحوں کو اپنے اپنے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، شکل دیتا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اپنے امتحان کے لیے۔ اس کے بعد اپنے اپنے اوقات کے اوپر وہ روحیں جو ہیں وہ اب فوت ہو کے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے پہلا دور، اور آخر میں جس وقت جو ہے وہ قیامت آنے لگے گی، ساری روحیں جو ہے وہ مار دی جائیں گی، سارے انسان جن و انس مار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا دور ہوگا ان کو اٹھانے کا، تیسرا دور ہوگا ان سے حساب لینے کا۔ اور تم کہتے ہو کہ تیسرا دور آج لے آؤ، جبکہ ابھی تو پہلا دور ہی چل رہا ہے۔ یہ پہلا دور ختم ہوگا تو دوسرا دور ہوگا دوسرے سور کا، جس میں اٹھایا جائے گا، اور پھر تیسرا ہوگا جس میں جو وہ بلایا جائے گا، ہاں بھی آپ کے ٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ دیکھو ہر کام کا ایک وقت معین ہے، الی اجل مسمی، ایک معلوم مدت ہے، لیکن ہر کسی کے لیے ایک مدت ہے، اور اس مدت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسو ٹھہر جاؤ، تمہارا وقت آنے دو، تب ہم تم سے جو ہے وہ پوچھیں گے۔ یہ ہے اس سنفرغ کا معنی۔ اپنے ذہن میں یہ مت رکھیے کہ اللہ فارغ نہیں ہے، اللہ کسی اور کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں ابھی اس کام کا وقت نہیں آیا۔ جب وہ وقت آئے گا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عنقریب، اب ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہر ذرا، میں کا فارغ ہونا، تیرا ٹائم آ رہا ہے، پھر میں تمہیں پوچھوں گا کہ میں امتحان میں پوچھوں گا تم سے کہ ہاں تم کیا کر کے آئے ہو۔ سنفرغ، عنقریب ہم قصد کریں گے، ہم متوجہ ہوں گے لیے تمہاری طرف، ایوہا، ایو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے، الثقلان۔ اب لفظ کیا ہے؟ ثقل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوجھ۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بوجھ کسی چیز کے اوپر لادا ہوا ہو۔ اب اس کو تسنیہ کا صیغہ دینے کے لیے ساتھ جو ہے وہ نون کے نیچے جو ہے وہ زیر لگا دی گئی، ثقلان، کہ دونوں بوجھوں، دونوں جماعتوں، دونوں گروہوں جو تم دھرتی پہ بوجھ بن گئے ہو، عنقریب ہم تمہاری طرف جو ہے وہ قصد کرتے ہیں، عنقریب ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ اب کون سے جب بات ہو رہی ہے دو گروہوں کی، شروع سے کس کی ہو رہی ہے؟ جن و انس کی ہو رہی ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اے جن و انس کے گروہوں، اے بوجھو، عنقریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا پوائنٹ یہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا تم انکار کرو گے۔ تمہیں جو ہے دیکھیے اس دن کا آنا بھی، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قصد کریں گے، اس دن کا آنا بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔
اس دن اٹھایا جانا بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ ہر چیز دنیا سے فنا کر دی جائے گی. اس فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا بھی اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اٹھا کے کٹہرے میں کھڑے کرنا، کٹہرے میں کھڑے کر کے اعمال نامہ سامنے رکھ کے جو ہے وہ پھر ان سے پوچھنا بتاؤ بھی اس میں سے کیا تم نے کچھ نہیں کیا تھا. انکار کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گواہیاں یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرامن کاتبین یہی مال نامہ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد نہیں مانیں گے، منہ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، عزا کو بولنے کا حکم دے دیا جائے گا. کس کس قدرت کا انکار کرو گے تم؟ اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، کتنی طاقت نہیں ہے، کتنی بادشاہی، کتنی ملک نہیں ہے اس کے پاس. یا معاشر الجن. اب جب وہاں پہ کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا کہ اب یہ تو وہی مقام آ گیا جس مقام پہ جو ہے وہ جس کے بارے میں ہم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم کہتے تھے اچھا وہ قیامت کس نے دیکھی ہے، کون پوچھے گا، جب پوچھے گا دیکھی جائے گی. اب وہ وقت آ گیا ہے پوچھنے والا. انسان چاہے گا اس وقت کہیں بھاگ نکلوں، کسی طرح میں یہاں سے جان چھڑاؤں اس وقت. اب اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفیں ہوں گی ساروں کی اطراف میں جو ہے وہ فرشتوں کی. تو کیسے نکل سکے گا وہاں سے؟ کوشش ہوگی کسی طرح میں یہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤں. کہاں سے نکل جاؤں؟ اس کائنات سے نکل جاؤں، اس اللہ کی خدائی سے جو ہے وہ دور ہو جاؤں. تو اللہ کی خدائی سے بھی کوئی دور ہو سکتا ہے؟ یا معاشر الجن نے، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ این شین رے، عشرہ. معاشرہ کہتے ہیں گروہ، جماعت. اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، انستطاعتم، اگر تم استطاعتن سے، استطاعت اردو زبان میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے. استطاعتن، اگر طاقت رکھتے ہو تم، ان یہ کہ تنفذو لفظ کس سے ہے؟ نون فے زال، نفذہ. اس کا معنی ہوتا ہے نکل بھاگنا، نکل جانا. تا علامات مضارع لگا ہوا ہے یہاں پہ، واو الف جمع کے لیے لگا. یہ کہ تم نکل سکو من اقطار. اقطار کس سے ہے؟ قطر سے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، کنارہ، حدود. اقطار السماوات والارض. اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، اس وقت تم سے کہا جائے گا اچھا نکلنا چاہتے ہو، لکھ کے دیکھ لو. اگر تم میں استطاعت ہے، تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو یہ کہ تم نکل سکو زمین و آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، دعا فکر لو، پھر نکل بھاگو، نکل جاؤ. کیسے نکلتے ہو؟ لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، غلبہ کے ساتھ. اس دن طاقت، زور، غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ میدان سے جایا ہے، وہ تمہیں کیسے پرمیشن دے گا کہ ہاں طاقت دے گا کہ تم وہاں سے نکل سکو گے؟ تمہاری اپنی ہمت تم میں ہے نہیں، نہ تم میں ہمت ہے، نہ جن کے پیچھے تم چل کے اللہ کے جن کو مقابل کھڑا کرتے رہے ان میں ہمت ہے. بلاؤ ان ساوروں کو کہ آئیں، وہ آ جا کے جو ہے وہ تمہاری سفارش کریں یا تمہیں طاقت دیں تاکہ تم جو ہے وہ اس میدان حشر سے، اس جواب دہی کی جگہ سے تمہیں جو ہے وہ نکال سکے. تو بتاؤ، بلاؤ. اب اللہ بسلطان، نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے بغیر. وہ طاقت تمہارے پاس ہے نہیں. اب جب طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہیں رہنا ہوگا، وہیں سوال و جواب کے اس کا جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن ہوگا، وہیں پہ جو ہے وہ اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہیں پہ پھر سزا بھی سنا دی جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پہ میں آلہ کا معنی جو ہے وہ قدرت کرنا زیادہ پسند کروں گا کہ کس کس قدرت کو تم اس کی جھٹلاؤ گے، کون کون سی اس کی قدرتوں کو تم جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. اب فیصلہ ہو گیا. اب فیصلہ ہونے کے بعد پھر تمہارا انجام کیا ہے؟ یرسلو، اب جو جہنمی ہو گئے، یرسلو، ارسالن سے ارسال کرنا، بھیجا جائے گا، پھینکا جائے گا، علیکما، کما، تم دونوں پر. وہ ہے نا کا کی، کما، کم، کنہ، حاضر کی ضمائر ہے نا یہ. تو یہ یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. چھوڑا جائے گا، بھیجا جائے گا تم دونوں پر، شوازن کہتے ہیں شعلہ، ایسی آگ جس میں جو ہے وہ دھواں نہیں ہو، جو بالکل خالص آگ ہو جس میں دھواں نہ ہو. نارملی یہ آگ جو ہے وہ نارنجی کلر کی جو ہے وہ ہوتی ہے،
اس کو ہم شعلہ کہہ سکتے ہیں، تم پہ چھوڑے جائیں گے شعلے آگ کے۔ وَنُحَاسٌ، نحاسن ایسا دھواں جس میں آگ کا شعلہ نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر اس وقت، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت جو ہے کوئی چیز رگڑتی ہے یا کوئی چیز ہے تو اس میں چنگاریاں سی نکلتی ہیں نا، ان چنگاریوں کے ساتھ جو دھواں ہوتا ہے، تو یہ کبھی شکل ہے اس آگ کی دونوں کی، کہ ایک آگ کا شعلہ ایک دھواں، دونوں تمہارے اوپر جو ہے وہ چھوڑے جائیں گے۔ فلا تنتصران، پس نہ تم پھر انتصار ان سے، انتصار ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد، بدلہ، بچانا، انتقام لینا، یہ سارے مفہوم جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ فلا تنتصران، پھر کوئی مدد شدت نہیں آنی، پھر کوئی تم جو ہے وہ بدلہ نہیں لے سکتے اس کا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچاؤ بھی تم نہیں کر سکتے، اور کوئی انتقام نہیں لے سکو گے اس کا کہ اچھا میرے اوپر یہ ہو رہا ہے تو اس کا بدلہ کچھ نہیں کر سکو گے تم۔ ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، ہن دسو اب بتاؤ کہ جو کہا جا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے تو تم جہنم تمہارا مقدر ہے، کس اس کی نعمت سے، اس کی قدرت سے انکار کرو گے؟ اب وہ شکنجے میں آ گئے ہو نا، اب پکڑے گئے ہو، اب تمہارے اوپر آگ اور دھوئیں کے شعلے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں، جس سے تمہیں سانس لینا دوبر ہو رہا ہے۔ ایسی لپٹ آئے گی کہ پہلی ہی لپٹ میں سر کے اوپر جو ہے وہ تانبا ڈیلا جائے گا، گرم پانی پھینکا جائے گا، پوری جلد کو جو ہے وہ اکھاڑ کے گلا کے باہر پھینک دے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ آ جائے گی جلد، اور یہ مسلسل پھر ابدی عذاب ہوں گے، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے وہاں پہ۔ جو صورت اگر ہے تو وہ آج کے دن ہے کہ آج کے دن جو ہے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، آج کے دن یہ گمان کر لو کہ ہاں تمہیں اللہ سے ملنا ہے، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر یہ دل میں بیٹھ گیا کہ کل کو اللہ کے سامنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا اپنی جھولی میں لے کے جائیں گے؟ کچھ تو ہو، ہم حرام خوریاں کرتے رہیں، حرام کام کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اللہ کے مقابل دوسروں کو شریک بناتے رہیں۔ اب وہاں پہ یہ احساس ہوگا اس وقت کہ میں تو سب کچھ کہا کرتا تھا، اچھا اللہ یہ تیری جو نعمت ہے نا، یہ نعمت تو میرے لیے میرا حق تھا، تیری یہ نعمت یہ تو میری قابلیت کا ثمر تھا، یہ نعمت تو فلاں ایم پی اے نے مجھے جو ہے وہ نوکری لگوا دیا تھا، اس وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ نعمت تو فلاں کی وجہ سے آئی تھی۔ اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبب بھی اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ ہماری دنیا میں زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آگے تمہیں جو ہے وہ تمہارے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، اللہ اسباب مہیا کرتا ہے، وہ اسباب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے نکلے، کہیں جانا ہے، سواری نہیں ہے، کنوینس نہیں ہے، دیکھا ایک دوست چلا آ رہا ہے، اب دوست کا شکریہ کہ وہ ادھر سے آ رہا تھا، گزرتا ہوا اس نے تمہیں اکوموڈیٹ کر دیا، اس کے دل میں کتنے بات ڈالی کہ یہاں سے اس راہ سے گزرے گا تو تمہیں جو ہے وہ یہ ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہوتے ہیں، تو یہ اسباب اللہ ہی مہیا کرتا ہے۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان اسباب کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سبب کو جو ہے وہ پھر ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بس تو ہی مائی باپ ہے، تو ہی گرو ہے، تو ہی سب کچھ ہے، حالانکہ وہ اسباب اللہ نے مہیا کیے ہوتے ہیں۔ اب کس نعمت کا تم اللہ کی کا جو ہے وہ انکار کرو گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، انشقاق ان سے معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ پھٹ جانا۔ جب پھٹ جائے گا آسمان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، بس ہو جائے گا وہ، جب جس وقت تارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند لپیٹ لیے جائیں گے، آسمان بالکل ختم ہو جائے گا، اس وقت کیسا ہوگا؟ اس وقت جس طرح ایک آگ سی لگی ہوئی ہوگی اوپر آسمانوں کے اوپر، ایسا محسوس ہوگا۔ وردتن کہتے ہیں بیسیکلی پھول کو، گلاب کے پھول کو، سرخ پھول کو، تو وردتن ہو جائے گا گویا سرخ۔ قد دہان، دہان بیسیکلی کہا جاتا ہے نارنجی کلر کو، کہ جب تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے اوپر آئی ہوتی ہے تو اس کا ایک کلر جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں، وہ کلر یہی ہوتا ہے نارنجی سا، جس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے تانبے کا کلر ہوتا ہے، اس لیے دہان کو جو ہے وہ تانبا بھی کہا جاتا ہے۔ قد دہان، وردتن قد دہان، جیسے کہ چمڑا رنگا ہوا نہیں ہوتا، یا چمڑا رنگا ہوا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، ایسا سرخی مائل ہو جائے گا جیسے جو ہے وہ تلا رنگا ہوا جو ہے وہ چمڑا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس قدرت کو، کس نعمت کو تم اس کی جھٹلاؤ گے؟ اب ذرا یہ ساری نعمتوں کا بیان کر کے
دیکھیے اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کریں، توحید کا بیان ہوا، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ قرآن سکھایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بولنا سکھایا۔ اس کے بعد بتایا کہ تعلیم کون سی دینی تھی تمہیں کون سا جو ہے وہ آگے پیغام دینا تھا۔ وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام تھا عدل کا پیغام۔ وہ عدل کا پیغام نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ ہر کسی کے ساتھ جو جس کا حق ہے وہ حق تم نے دینا تھا۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنائے، جو تمہارے لیے دریا جاری کیے، جو سب کچھ ہے تمہارے لیے اس نے کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمہیں پیغام کیا، کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو، تیار ہو جو، تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اللہ کے پاس پہنچ کے تم اگر کہو میں بھاگ جاؤں تو تم بھاگ نہیں سکتے۔ اب تم سمجھ تم ہو گئے ایک جگہ پہ آ کے سٹاپیج لگ گئی۔ اس سٹاپیج میں آ کے تم نے کیا سمجھا کہ بس یہ دنیا ہی ہے۔ اپنے ارد گرد ہم دائیں بائیں دیکھ لیں، لوگ دنیا کے خول سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کسی سے بات کر کے دیکھیں گے یار اللہ کو کیا جواب دے گا، وہ چھوڑو جی، اللہ کو کس نے دے، وہ قیامت کس نے دیکھی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم کوئی غلط کام کرنے کی جرت تک نہ کریں۔ اصل میں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم بھولے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں اپنا نائب، تمہیں اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا کے بھیجا تھا میں نے کہا تھا یہ چارٹر پکڑو، یہ کام کرنا ہے، پرچہ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، تم نے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ دوسروں کو خدا بنا لیا، تو تم اس کا دھرتی کا سنگار کی بجائے بوجھ بن گئے ہو۔ ان قریب میں تم سے پوچھتا ہوں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جلدی ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اے دونوں گروہو، اے دونوں بوجھو، کس کس نعمت کو، کس کس قدرت کو اس کی تم جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں ہمت ہے نا کہ تم اللہ کی خدائی سے باہر نکل سکو، اس کائنات کی حدوں کو کراس کر سکو، فانفذوا، جا نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر ایک طاقت کے بغیر۔ تمہیں طاقت آئے گی کہاں سے؟ کیا وہ طاقت دیں گے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے سجدے کرتے رہے ہو، جن کے ساتھ تم جو ہے وہ اپنی یاریاں نبھاتے رہے ہو، جن کے جو ہے وہ درباروں پہ جا کے تم جو ہے وہ چادریں چڑھاتے رہے ہو، جن کو تم پوچھتے رہے ہو، جن اسباب کو تم پوچھتے رہے ہو، وہ تمہیں طاقت دیں گے؟ اس وقت کہتے تھے اچھا فلاں نہ ہوتا تو میرا یہ کام نہ ہوتا، اب بلاؤ فلاں کو، لا تنفذون الا بسلطان۔ تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت تو ساری اللہ کی ہے، خدائی تو ساری اللہ کی ہے۔ وہ سات صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی کناروں پہ کھڑی ہوں گی، کہاں سے، کس بل سے، کس سوراخ سے تم بھاگ سکتے ہو؟ نہیں بھاگ سکو گے۔ ہوگا کیا؟ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تم اللہ کو جھٹلاتے رہے تھے، یرسل علیکم شواظ من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان، کس اللہ کی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواظ من نار، تمہارے اوپر جو ہے وہ آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، ونحاس، اور دھواں پھینکا جائے گا، فلا تنتصران، کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں لے سکو گے تم اس وقت، بے بس ہو جاؤ گے اس وقت پوچھا جائے گا ہاں بھی اب بتا، بڑا فرعون بڑا اس وقت سردار بنا پھرتا تھا، تیری چودراہٹ کمی نہیں ہوتی تھی، تمہارا پاؤں زمین پہ پڑتا ہی نہیں تھا، تم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، ہر چیز دولت کے اوپر سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے تمہیں اگر پیسہ دیا تھا، اللہ نے اگر تمہیں امین بنایا تھا، تم نے امانتوں میں خیانت کی تم نے۔ اب آؤ ذرا حساب دو آ کے، وہاں پہ پھر کوئی بچاؤ والا نہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کس قدرت کو تم تم دونوں جو ہے اس کی جھٹلاؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ فإذا انشقت السماء، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، سرخ ہو جائے گا گویا کہ رنگا ہوا چمڑا، تیل کی تلچھٹ، سرخی مائل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اپنے رب کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ، پھر اس کے بعد اس وقت وہاں پہ تم سے پھر پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں بھی کی کر کے آئے ہو، اس وقت تمہاری شکلوں پہ لکھا ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ انشاءاللہ اس کو جب ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اب فردن تو سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جو ہے وہ جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، سب کے حال کے اوپر رحم فرما دے، سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ بیماروں کو، زخمیوں کو جو بے گھر ہو گئے ہیں ان سب کے اوپر اپنا رحم نازل فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔